الحمدللہ کہ ہم حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے اور اتنی بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ان وہبی نعمتوں میں سے ہے، ان وہبی انعامات میں سے ہے کہ جس پر جتنا بھی شکر کیا جائے اور جتنا بھی شکر بجا لایا جائے اتنا کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا وہبی انعامات میں سے ہے۔ وہبی نعمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اور نعمتیں بنیادی طور پر دو طرح کی ہیں، ایک کسبی نعمتیں اور دوسری وہبی نعمتیں۔ کسبی نعمت وہ کہلاتی ہے کہ جو اللہ پاک بندے کی محنت، اس کی طلب، اس کی ریاضت اور اس کے شوق، اس کی جستجو اور لگن پر اسے عطا فرماتا ہے۔ یعنی بندے کی اپنی جستجو اور لگن اس میں دیکھی جاتی ہے، بندے کی طلب پر، اس کے مانگنے پر اور اس کی کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ نعمت اسے عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر صاحب علم ہونا ہے، صاحب علم ہونا، علم والا ہونا، عالم دین ہونا، تو اس کا تعلق کسبی نعمت سے ہے۔ جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا، جو طلب علم کے لیے کوشش کرے گا، اللہ پاک اسے علم عطا فرمائے گا۔ تو علم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسبی نعمت ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص اگر صاحب عمل صالح ہونا چاہے، نیک عمل والا ہونا چاہے، تو وہ اپنی کوشش سے، محنت سے اپنے آپ کو صاحب عمل صالح، یہ نیکوکار، دین پر عمل کرنے والا، متبع شریعت بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کسب پر اسے وہ نعمت دیتا ہے۔ دوسری نعمتیں وہ وہبی نعمتیں ہوتی ہیں۔ وہبی نعمتیں وہ کہلاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اور کرم سے عطا فرماتا ہے، اس میں کسی انسان کی کوشش کام نہیں آتی، اس میں کسی کی کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ محض اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ان وہبی نعمتوں میں مختلف طرح کی نعمتیں ہیں۔ جیسے انبیاء کو نبوت ملی ہے، تو نبوت اور رسالت یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ کسی نبی مکرم یا رسول مکرم کو ان کی عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض اللہ پاک نے اپنے فضل سے انہیں نبی اور رسول بنایا ہے۔ ایسے ہی جو ولایت عطا کیے جاتے ہیں اولیاء اللہ، جو کبار اولیاء ہیں، بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان کی ولایت وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔ ان کی عبادت پہلے بھی تھی، اور ان کی عبادت ان کی ولایت کے بعد بھی ہوئی، یا پھر ولایت کے بعد ہی وہ زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہوئے، مگر ولایت دیا جانا، ان کو اللہ تعالیٰ کا ولی ہونے کی سعادت ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ تو محترم معزز مسلمان ماں و بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ پچھلی امتوں میں جتنے امتی ہو گزرے ہیں، وہ اپنے اپنے انبیاء کرام کے امتی ہوئے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت نہ ہو سکے،
کہ امتی نہ بن سکے، اس میں ان کا اپنا عمل دخل کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے اپنے عمل دخل ان کے اپنے عمل کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو عالم ارواح کے فیصلے ہیں، یہ عالم ازل کے فیصلے ہیں جو اللہ پاک نے کیے ہیں۔ سو ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ بن مانگے بن طلب کیے اللہ پاک نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والرسل ہیں، تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے آپ سردار ہیں، آقا ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور کی نسبت کی وجہ سے سید الامم ہے، سید الامم، تمام امتوں کی سردار، تمام امتوں سے برتر، تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل، اور تمام امتوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ معزز اور مکرم۔ تو آج کے درس میں جو بنیادی بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں اتنا بڑا شرف ملا ہے تو جب شرف ملتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ یوں ہی شرف اور یوں ہی سعادتیں نہیں ملا کرتی، جس کو اللہ پاک کے ہاں درجہ زیادہ ملا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور سید الرسل ہیں، تو جس قدر آپ کا درجہ بڑا ہے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت اور فرائض رسالت بھی سب سے بلند ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام ہو گئے یا تابعین ہو گئے یا اتباع التابعین ہو گئے، جن کو جتنے بڑے درجے ملے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو امت محمدیہ کی بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ پہلے قرآن پاک کی ایت سماعت فرما لیں اور پھر اس کا مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اے امت محمدیہ خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم تمام امتوں سے اللہ کے ہاں سب سے برتر ہو، معزز ہو، مکرم ہو اور سب سے بہتر ہو شرف اور سعادت کے حوالے سے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں پر ظاہر کیا گیا ہے اور تمہیں تمام امتوں کے بعد لایا گیا ہے، تمام امتوں کے آخر میں لایا گیا ہے۔ تمہارے نبی مکرم نبیوں میں سب سے آخری اور تم امتوں میں سب سے آخری، تمہیں سب سے آخر میں لایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کے کاموں کا حکم دو، نیکی کے کاموں کو رواج دو، بھلائی کے کاموں کو پھیلاؤ اور اس میں قولا فعلا عملا اپنا کردار ادا کرو۔ وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکو، برے کاموں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو اور برائی کو ختم کرنے کے لیے قولا فعلا عملا، زبان سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اور اپنی محنت سے برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہم نے یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ امت محمدیہ کی اللہ پاک نے جو شان بیان فرمائی ہے اور جو ذمہ داری بیان فرمائی ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔
اور اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن کرے، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلائے، اور اس کے بعد وہ اپنے معاشرے سے، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے متعلقین کو، جہاں تک اس کا دائرہ کار ہے، وہ نیک بنانے کی اور نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرے، ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ یہ حضور کی امت کی شان ہے، اور یہ حضور کی امت کی ذمہ داری ہے، اور اسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، اور لوگوں کو اچھی بات بتانا، اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لانا، اور شیطان اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے راستوں سے دور کرنا، اس کے لیے پہلا قدم اور پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنی اصلاح شروع کریں۔ وہ تمام امور جو غیر شرعی ہیں، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، یعنی کاروبار، لین دین، معاملات کے اعتبار سے، اور معاشرتی اعتبار سے یعنی خاندان، کنبے اور معاشرے کے لوگوں کے اعتبار سے، ذاتی زندگی کے حساب سے اور خارجی زندگی کے حساب سے، گھریلو زندگی، عائلی زندگی اور باہر کی زندگی کے حوالے سے کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں غلط، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ فرائض پتہ ہونے چاہیے، اور جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے، تبھی جا کر وہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ اوامر کیا ہیں اور نواہی کیا ہیں، کون سے کام کرنے کا حکم ہے اور کن کاموں سے رکنے کا حکم ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ پتہ تب ہوگا جب علم ہوگا۔ علم ہم سیکھیں گے، دین کی بات سیکھیں گے، جہاں دین کی بات سکھائی جائے وہاں سے متعلق رہیں گے، منسلک رہیں گے، گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً ان لوگوں سے پوچھتے رہیں گے جن کو اللہ پاک نے علم دیا ہے کہ آپ بتائیے کہ شریعت اور دین میں یہ چیز جائز ہے یا ناجائز۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ چیز ناجائز ہے تو فوراً رک جائیں، فوراً اس سے دور ہو جائیں، اور جن کاموں کا حکم ہے ہمیں شریعت کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص مدرسے میں جا کر پڑھے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص عالم ہی بنے یا عالمہ ہی بنے، خواتین، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ زندگی کے ہر لمحے، ہر فیصلے سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، ہر قدم سے پہلے ہمیں شریعت کو پوچھنا ہے، ہمیں دین کو پوچھنا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ دین اسلام کی معلومات رکھنے والوں سے رابطے میں رہیں، تعلق میں رہیں۔ دین بتانے والوں کو بھی چاہیے کہ کوئی ان میں حرص و ہوس نہ ہو، طمع اور لالچ نہ ہو، دنیا طلبی نہ ہو، اور جو دین پوچھ رہے ہیں ان کے اندر بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ ہونا چاہیے، یعنی وہ اس نیت سے پوچھیں کہ ہمیں شریعت کا پتہ چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا وہ ہمارے سر آنکھوں پر۔ جب ان چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر ہم سیدھے راستے پر چلنا شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ صرف نماز پڑھ لینے کو کافی سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کر لینے کو
کافی سمجھتے ہیں، یا بہت زیادہ ہو گیا تو پھر حج کر لیا یا عمرہ کر لیا، یعنی حرمین شریفین کا سفر ہو گیا تو ہم نے اس کو صرف اتنی حد تک دینداری سمجھا ہوا ہے۔ یہ شادی بیاہ کی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ کر لیا کہ نکاح کے لیے مولوی صاحب کو بلا لیا اور نکاح ہو گیا، اور نکاح سے پہلے کیا کچھ رسمیں ہیں اور نکاح کے بعد کیا کچھ رسمیں ہیں، ان باتوں اس میں شریعت کو ہم کچھ پوچھتے نہیں ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ باقی ساری زندگی ہم اپنی منمانی گزارتے ہیں، منچاہی گزارتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا کہ اگر ہم حضور کے امتی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلائیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، وہ وقت قریب نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں۔ دنیا اور دنیا داری کے تمام اسباب اور تمام معاملات کو اور تمام دنیا کی دلچسپیوں کو ہم اچانک یہیں دھرا کا دھرا رہ کر، یہیں دھرا کا دھرا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونے والے ہیں۔ جس طرح ہم قرآن و حدیث کو بالکل چھوڑے ہوئے ہیں، شریعت اور دینداری کے معاملات کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں، اور رسموں میں اور مختلف دنیا داری کے طریقوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، سمجھ والی بات نہیں ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، جوانی اور شباب میں ہم دنیا داری میں کھو جاتے ہیں، اس کے بعد رشتے ہوتے ہیں اور نکاح ہوتے ہیں اور گھر بنتے ہیں، پھر بھی ہم دنیا کی الجھنوں سے نہیں نکلتے، اور اس کے بعد عمر گزرتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وقت آخر آتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو ٹھیک نہیں تھا۔ جس طرف ہم بھاگتے اور دوڑتے رہے، یہ سفر تو ختم ہونے والا ہے، اور جس طرف ہمیں جانا چاہیے تھا، آخرت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جنت، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری، میدان محشر، قیامت، سفر تو ادھر کا تھا، اور ہم کدھر بھاگتے رہے۔ زندگی بھر ہم نے اپنی خواہشات نفس، خواہشات دنیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سفر اور راستے پر ہم نے اپنی عمر کو گزار دیا، اپنی عمر کو ہم نے بسر کر دیا، اور یہ قیمتی اثاثہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی پر صرف کرنا چاہیے تھا، وہ سارا قیمتی سرمایہ ہم نے گناہوں پر، نافرمانیوں پر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے پر، ایک دوسرے کو جلانے پر، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر، اور ایک دوسرے کی تذلیل پر اور دنیا جمع کرنے پر ہم نے صرف کر ڈالا۔ سمجھ اس وقت آتی ہے جب وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہم اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ امت محمدیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیکی کو رواج دے، نیکی کو پھیلائے، نیکی کو عام کرے، برائیوں کو روکے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے سلسلے کو معاشرے سے ختم کرے، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے، جب ہم سب سے پہلے خود مسلمان ہوں گے، کامل مسلمان ہوں گے۔ ہم دین کے بارے میں بات بات پر پوچھیں گے، دین کے بارے میں لمحہ بلمحہ پوچھیں گے، اور علم رکھنے والوں کے ساتھ
متعلق رہیں گے، رابطے میں رہیں گے کہ یہ کام شریعت میں جائز ہے یا ناجائز۔ اگر ہمیں ناجائز کا علم ہو تو فوراً دور ہٹ جائیں، اور اگر پتہ چلے کہ یہ جائز ہے تو اس بارے میں ہم با اختیار ہیں۔ ایسے ہی شریعت میں جن چیزوں کو کرنے کا لازمی حکم ہے ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نماز کے علاوہ اور بھی فرائض بندگی ہیں، دوسروں کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں وراثت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یوں نہیں کہ کسی کا انتقال ہوا تو جیسے چاہا ترکہ تقسیم کر دیا، جیسے میت نے کہا تھا، جیسے اس نے وصیت کی تھی ویسے ترکہ تقسیم کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ وصیت اس قدر ہے جس قدر شریعت نے حصہ رکھا ہے، وصیت صرف اسی میں ہے، یعنی ترکے کے 1/3 میں، ترکے کے تیسرے حصے میں بس۔ اور پھر وصیت بھی اس کے حق میں ہے جو ترکے میں جس کا حصہ نہ ہو۔ اگر ترکے میں جس کا حصہ ہے بیٹے کا پہلے ہی حصہ ہے، بیٹی کا ویسے ہی شریعت نے حصہ رکھا ہے، زوجہ کا اور خاتون کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا شریعت نے ویسے ہی حصہ رکھا ہے، تو جن کا حصہ شریعت نے رکھ دیا ان کے لیے وصیت نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے ہاں لوگ اپنی مرضی سے ترکہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے بوڑھے بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا، حالانکہ دوسری طرف قرآن پاک نے اس کے اصول اور ضابطے اور قوانین مقرر فرما کر حصے مقدر کر دیے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک ان کان له ولد۔ یہ ایک پورا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت میں سے جن حقداروں کا جتنا حق بنتا ہے وہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، تو محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، بات یہی ہو رہی ہے کہ ہمیں گھر آ کر کوئی نہیں بتائے گا کہ آپ کے اس معاملے کا شرعی حل یہ ہے، یہ شریعت یہ کہے گی، ہمیں گھر آ کر کوئی نہیں بتائے گا۔ ہم خود ذمہ دار ہیں کہ اس چیز کے بارے میں پوچھیں کہ قیامت کے دن ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں اللہ پاک پوچھے گا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بچے یا بچی کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت شریعت کے احکامات کیا ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ صرف بچے یا بچی کی ولادت کی خوشی میں دعوت کر دینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ شرعی آداب میں سے یہ ہے کہ بچے بچی کی ولادت ہو تو اس کی ولادت کے بعد وہ پاک صاف ہو لے تو اس کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور الٹے کان میں اقامت پڑھی جائے، اقامت کہی جائے، اور 7ویں دن اس کا کوئی اچھا نام رکھا جائے، وہ بامعنی نام ہو، ایسا نام نہ ہو کہ جس کا ہمیں مطلب ہی پتہ نہ ہو۔ پڑوسیوں سے سن لیا انہوں نے یہ نام رکھا تو ہم نے بچے کا نام رکھ دیا، ڈرامے میں دیکھا، ٹی وی میں دیکھا، فلم میں دیکھا کہ کسی کا یہ نام ہے اور نام ہمیں تلفظ اور ادائیگی میں اچھا لگا، سننے میں اچھا لگا تو ہم نے بچے کا نام رکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، نام جو رکھا جائے وہ ایسا نام ہو کہ جس کا مطلب اچھا ہو، جس نام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ظاہر ہوتا ہو، جس نام میں حضور کے ساتھ تعلق ظاہر ہوتا ہو یا شریعت اور اسلام کے ساتھ تعلق ظاہر ہوتا ہو، جس نام میں اطاعت ہو، جس نام میں بندگی کے معنی ہوں، جس کے مطلب اچھے ہوں، معنی اچھے ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ ایسے نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو یونیک ہوں، بالکل انوکھے اور نرالے،
نام ہو، بھلے مطلب کچھ بھی بنتا ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ہمیں صاحب علم لوگوں سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم نے یہ نام سوچے ہیں، آپ بتائیے ان میں سے کون سا نام شریعت کے مطابق صحیح بنتا ہے، وہ نام تجویز کر دیں۔ جیسے کہ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کے نام، بچیوں کے نام تجویز فرماتے تھے، یا وہ نام پیش کرتے تو حضور فرماتے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہی نام صحیح ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے بڑھ کر کوئی نام مناسب آپ تجویز فرماتے تو وہ رکھ دیتے، فرماتے کہ اس کا نام یہ نہیں بلکہ اس کا نام یہ ہے۔ ایسی روایات اور احادیث موجود ہیں۔ پھر جب بچے کے 7 دن مکمل ہو چکے ہیں تو نام اگرچہ پہلے تجویز کر لیں، مگر 7ویں دن باقاعدہ گھر والوں کو اور دیگر لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے بچے یا بچی کا یہ نام رکھا ہے۔ یہ حضور کی سنت ہے، اور اگر وسعت اور طاقت ہو تو پھر عقیقہ بھی کیا جائے۔ عقیقہ یہ ہے کہ بچے یا بچی کی ولادت کے شکرانے میں جانور ذبح کیا جائے، بکرا ہو یا بکری ہو یا بھیڑ ہو یا دمبا ہو، کوئی بھی چھوٹا جانور ہو جو کم از کم ایک ذبح کیا جائے۔ اور یاد رہے کہ عقیقہ ان سنتوں میں سے ہے جس میں وسعت کو عمل دخل ہے، یعنی جس کی توفیق ہو، جس کی طاقت ہو وہ کرے، اور جس کی طاقت نہ ہو وہ گناہگار نہیں ہے۔ اور عقیقہ ضروری نہیں کہ 7ویں دن ہی کیا جائے، بلکہ زندگی میں جب بھی والدین کو، سرپرستوں کو توفیق ملے، وہ اس بچے یا بچی کی ولادت کی خوشی میں جو انہیں ملی تھی اس پر کبھی بھی ہدیہ تشکر کے طور پر عقیقہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو وہ شخص خود بھی جب صاحب وسعت ہو، صاحب مال ہو، وہ اپنا عقیقہ یعنی اپنی پیدائش کی خوشی کا شکرانہ وہ خود بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں جس طرح قربانی کے واجب ہونے پر قربانی کر رہا ہے، ایسے ہی اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے، مگر اس کا کرنے والا سنت کا ثواب پاتا ہے اور نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہے۔ عقیقہ کوئی فرض یا واجب نہیں، مگر بہرحال سنت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے، امام حسن مجتبیٰ کے، سید الشہداء امام حسین کے اور اپنی نواسیوں کے عقیقے فرمائے ہیں۔ تو کم از کم ایک جانور ہے، بیٹے پر 2 جانور ذبح کرنا اچھی بات ہے، یا قربانی کے موقع پر 2 حصے ملا دینا اچھی بات ہے، مگر ایک سے بھی عقیقے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو 7ویں دن کے بعد 7ویں دن ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ کبھی بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو چند ایک نمونے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھانے اور اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ دین اور شریعت وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے چاہیے۔ ہمیں اپنے اسلام سے، اپنے دین سے محبت کرنی چاہیے، اور دین سے محبت دین پر تعلیمات، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ اسلام سے محبت، دین سے محبت، حضور سے محبت، اللہ سے محبت وہ زبانی کلامی جمع خرچی کا نام نہیں ہے، زبانی کلامی دعووں کا اور صرف اظہار عقیدت کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں۔ ہم اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، آپ کی ولادت کہاں ہوئی، کیسے ماحول میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں پیش فرمائیں، آپ نے کتنے دکھ جھیلے، آپ نے کتنی پریشانیاں جھیلیں، آپ کو ان غیر مسلموں اور کافروں نے اپنے آبائی وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا کہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی، وہ مکۃ المکرمہ جس سے آپ کو بہت محبت تھی، اور آپ فرماتے تھے کہ اے شہر مکہ، تمام شہروں سے زیادہ روئے زمین پر جتنے شہر ہیں ان سب شہروں سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اے شہر مکہ مجھے تجھ میں رہنا پسند ہے، اگر یہ کافر نابکار مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی یہاں سے جانا گوارا نہ کرتا۔ اور پھر حضور پاک نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، اب مجھے اس شہر تک پہنچا، اے اللہ مجھے اس شہر اور اس جگہ کی طرف لے جا جو تجھے تمام شہروں سے زیادہ پسند ہے۔ سو اس کے بعد حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور کتنے دکھ اور تکلیف کا وہ سفر ہے، سفر ہجرت، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی سفر ہجرت میں معیت ہونے کی سعادت ملی تھی۔ وہ سفر کتنا مشقت والا ہے۔ اسی سفر میں حضور غار ثور میں ٹھہرے تھے، جہاں 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی رہے۔ ان شریروں کی شر سے اور ان کے ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے حضور نے وہ اہتمام فرمایا، غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ کو کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا وہاں موجود یہودیوں کی جانب سے۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ان میں سے 2 مشہور ہیں، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان یہودیوں نے حضور کو کتنی تکلیف پہنچائی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں مکۃ المکرمہ میں مشرک اور کافر، اور یہاں مدینہ طیبہ میں یہودی جو پرلے درجے کے نفاق اور منافقت کی گندگی ان کے اندر بھری پڑی ہے، انہوں نے حضور کو کتنی تکلیف پہنچائی۔ مکۃ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمانے کے بعد مکۃ المکرمہ میں آپ نے 13 سال گزارے، اور پھر یہاں مدینہ طیبہ تشریف لائے تو عمر مقدس کے ظاہری عمر حیات طیبہ، عمر مبارک کے باقی 9-10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے ہیں۔ تو محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ حضور کے والد کون ہیں، حضور کی والدہ کون ہیں، اور حضور جب متولد ہوئے، آپ کی ولادت شریف ہوئی، تو اس سے پہلے ہی آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے تھے۔ پھر آپ کی پرورش آپ کی والدہ کرتی رہیں، اور آپ کے دادا محترم کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی جلد انتقال کر گئیں، اور وہ بھی سفر کی حالت میں، جب آپ مدینہ طیبہ اپنے ننیحال سے اپنی والدہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کا انتقال ہوا۔ مقام ابوا پر آپ کی مرقد شریف ہے، مزار اقدس ہے۔ پھر حضور کے دادا محترم آپ کی پرورش فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ بھی وصال فرما ہوئے۔ پھر آپ کے محترم چچا جناب ابو طالب پرورش کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ بھی وصال فرما گئے۔ تو یہ ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہیں، اور اس کے بعد پھر اسلام کے لیے اور ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے حضور پاک نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ ایک علیحدہ ہے۔ کتنے جہاد ہوئے، کتنے معرکے ہوئے، کتنے غزوات ہوئے، کتنے جہاد کے معرکے ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کنبے، اپنے مقدس خانوادے اور خاندان کے شان والے افراد، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔
سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ ہیں، حضور کے چچا ہیں اور حضور کو سب سے زیادہ پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور حضور کے دین کے لیے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ ایسے ہی حضور کے دیگر اور بہت سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہم تو دنیا کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کمانے اور دنیا کو وقت دینے سے فرصت نہیں ہے، اور ہم اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تو بچوں کو صرف دنیا نہیں دینی چاہیے، بچوں کو صرف دنیا نہ دیں، ان کو دین بھی دیں، اس لیے کہ دنیا تو آنی جانی ہے، دنیا تو عارضی ہے، دنیا کا ٹھکانہ عارضی ہے، دنیا کا آشیانہ عارضی ہے، جبکہ دینداری ایک ایسا پھل ہے کہ جس کی برکت دنیا میں بھی ملنی ہے اور آخرت میں بھی ملنی ہے۔ دینداری اور ایمان یہ اس درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں اور ٹہنیاں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اللہ پاک نے کیا خوب مثال بیان فرمائی ہے ایمان اور دین کی، کہ یہ ایک اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں کہ آندھیاں جکڑ طوفان چلیں، طوفان آ جائیں، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والا، اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں کہ اتنا گھنا درخت ہے، ایمان کا درخت اتنا گھنا درخت ہے کہ صاحب ایمان کے ساتھ جو جڑتا ہے اس کو سکون کا سایہ ملتا ہے، اور اس پر لگنے والا پھل، اس درخت پر لگنے والا پھل وہ سال میں ایک دفعہ نہیں لگتا، بلکہ ہر لمحے ہر لحظہ اس درخت پر پھل موجود ہے۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اپنے رب کے اذن سے اس کا میوہ، اس کا پھل، اس کا ثمر ہر لمحے کھایا جا سکتا ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے خود دین کی طرف آنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے، اور دین سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں معاملہ درپیش ہو ہم یہ سوچیں کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے۔ خود پتہ نہ ہو تو جن لوگوں کو علم ہے ان سے پوچھیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اہل ذکر ہیں، اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، جو دین جانتے ہیں، جو دین پر عمل کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے رہیں ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہل ذکر سے پوچھو، جو اہل علم، اہل معرفت ہیں، اہل دین ہیں، ان سے پوچھو۔ تو اس طرح دین کی معلومات بڑھتی ہیں اور اس طرح دینی علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً جو جو چیزیں پیش آئیں ان کے بارے میں شریعت اور دین کی رہنمائی حاصل کریں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کہ زندگی کا جتنا بھی دورانیہ باقی ہے، زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں، زندگی کا جتنا حصہ بھی باقی ہے، ہم انشاءاللہ شریعت پر عمل کرتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ دین کے بارے میں سمجھتے رہیں گے، خواہ ہمیں اپنی خواہش کی قربانی دینی پڑے، ہم کریں گے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ ہمیں اپنی مال کی قربانی دینی پڑے، ہمیں دوسروں کے احساسات اور جذبات کو نہیں دیکھنا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھنا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی اس حکم کو جو شریعت کے اندر ہے اس کو لازمی مانیں، خواہش نفس کے پیچھے نہ چلیں۔ خاندان اور کنبے اور گھرانے یہ اسلامی ہونے چاہیے، ان کے درمیان رسم و رواج اسلامی ہونے چاہیے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں بچوں اور بچیوں کا، نوجوان بچوں اور بچیوں کا ایک ساتھ گھلنا ملنا،
خلاف شریعت ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، آپس میں بے تکلف بات کرنا، حضور پاک نے اس کو زبان کا زنا قرار دیا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، حضور پاک نے اس کو آنکھ کا زنا قرار دیا ہے۔ غیر محرم مردوں اور عورتوں کا، یعنی ہمارے ہی خاندان کے بچوں اور بچیوں کا، نوجوان بچوں بچیوں کا، نوجوانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف گفتگو کرنا، ایک دوسرے کی طرف بے تکلف دیکھنا، یہ انتہائی تشویشناک امر ہے اور غیر شرعی ہے۔ برائیاں جنم لیتی ہیں وہ علیحدہ بات ہے، اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے علیحدہ بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا زندگی جتنی بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں گزرے، یہی اصل کامیابی اور اسی میں فلاح ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والے بندوں اور بندیوں کے لیے آخرت میں بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، خیر و عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا رب العالمین، شیطان کی شر سے، نفس کی شر سے، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، مفسدوں کے فساد سے اپنی ضمان عطا فرما۔ یا رب العالمین، ناگہانی آفات و بلیات سے، ہر قسم کے حادثات سے، چھوٹی بڑی تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سے ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہونے والی نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کی لائی ہوئی شریعت محمدیہ، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جتنی مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، یا رب العالمین، سب کو قدم قدم پر رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور اپنی رضا سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اور ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے دوست و احباب کی، ہمارے تمام مرحومین و مرحومات کی بے حساب حتمی مغفرت فرما اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلہ مقدر فرما اور حضور کا پڑوس عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔